گزشتہ جمعے گھر سے نکلنے کی دعا کا تذکرہ شروع کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر قدم مبارک رکھا کرتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے: بسم اللہ واعتصمت باللہ وتوکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ کے نام سے گھر سے قدم باہر رکھتا ہوں اور اللہ ہی پر اعتماد کرتا ہوں اور اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور کوئی طاقت اور کوئی قوت کسی کے پاس بھی نہیں ہے سوائے اس طاقت اور قوت کے جو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو عالی شان ہیں، عظمت والے ہیں۔ اس دعا کے پڑھنے سے ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ گھر اور اہل خانہ کو اللہ تعالیٰ تحفظ عطا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ اسلاف میں ایسے کئی واقعات معروف اور مشہور ہیں کہ ان کو بتایا گیا کہ آپ کے گھر کو آگ لگ گئی ہے، انہوں نے بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ یہ ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، اور یہ خبر ان کو کئی دفعہ دہرا کے بتائی گئی، کئی ذرائع سے بتائی گئی، لیکن وہ اطمینان سے بیٹھے رہے اور کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور پھر بتایا گیا کہ آپ کے محلے میں آگ تو لگی تھی، آگ کا رخ آپ کے گھر ہی کی طرف تھا، ہوا کے رخ سے آگ چلتی ہے، لیکن آپ کے گھر سے پہلے اس پر قابو ڈال لیا گیا اور آگ بجھ گئی۔ اور بعد میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو اتنا اطمینان کس چیز پر تھا، اتنا بھروسہ کس بات پر تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے دعا پڑھ رکھی تھی۔ تو خاص طور پر آج کے پرفتن دور میں، اور جب کہ کسی وقت کوئی بھی حادثہ رونما ہو سکتا ہے، مال و جان، عزت، آبرو کچھ بھی محفوظ نہیں ہے، ان حالات میں ہم جیسے کمزوروں کے لیے سوائے دعاؤں کے اور کوئی تحفظ کی چیز نہیں ہے۔ بڑا اہتمام کرنا چاہیے، اور جس درجے کی غفلت برتی جا رہی ہے ان مسنون دعاؤں سے، مسنون اعمال سے، یہ مناسب اور درست نہیں۔ دوسرا فائدہ اس سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ ہمارا گھر سے نکلنا عبادت بن جاتا ہے۔ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو ہمارا گھر سے نکلنا، سفر کرنا، کام پر جانا، یہ وقت بھی عبادت بن جاتا ہے۔ پہلی امتوں کی طرح اس امت کے عبادت کے اوقات مخصوص نہیں ہیں۔ نماز اہم عبادت ہے، یوں کہہ سکتے ہیں کہ اہم عبادتوں کے کچھ اوقات مخصوص ہیں، لیکن 24 گھنٹے ایک مسلمان مومن عبادت میں رہ سکتا ہے تھوڑی سی توجہ سے۔ مسنون دعاؤں کا اہتمام کرتا رہے، ہر کام کو حلال اور جائز طریقے سے کرے، اور اللہ کا حکم سمجھ کر اللہ کے نبی کے سنت طریقے کے مطابق کرے، تو یہ سارا کچھ عبادت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا عبادت کے اوقات کے بارے میں، تو انہوں نے یہی جواب ارشاد فرمایا تھا کہ ہم 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں ہوتے ہیں۔
تو گھر سے نکلنے کا وقت اگر ہم یوں ہی غفلت سے نکلتے اور بے دھیانی سے اپنے کام کی طرف چلے جاتے تو چلو گناہ نہ بھی حاصل ہوتا، تب بھی عبادت سے تو محرومی ہو ہی جاتی۔ بزرگوں نے اس محرومی کو بھی بڑے خسارے سے تعبیر کیا ہے، بڑے نقصان سے تعبیر کیا ہے۔ کسی آدمی کو کہا جائے کہ یہ ایک ڈلا ہے، سنہری ہے، سونے کا ہے، اور یہ ساتھ میں ایک پتھر ہے بے قیمت ہے یا مٹی کا ڈھیلا ہے، ان میں سے جو چاہو اٹھا لو، ایک اٹھانا ہے۔ اور وہ آدمی نہ سمجھ مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر لے جائے تو اگرچہ اپنے پاس سے تو کوئی دولت نہیں گئی، لیکن بہت بڑے خسارے اور بہت بڑے نقصان کا سامنا ہو گیا ایک بڑے فائدے سے محرومی کی شکل میں۔ اتنے ہی وزن کا دوسرا ڈھیلا تھا، وہ اٹھا لیتا تو نسلوں کی ضرورتیں پوری ہو جاتی، اور اس ڈھیلے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہے۔ تو اسی طرح قیامت والے دن پتہ چلے گا کہ ایک وقت عبادت میں گزرا اور ایک وقت غفلت میں گزرا، دونوں میں کیا فرق ہے۔ چنانچہ احادیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن انسان کو ان مجلسوں پر، ان محفلوں پر حسرت اور افسوس ہوگا جو اللہ کے ذکر سے خالی رہی ہوں گی۔ حسرت کا باعث ہوں گی اسی وجہ سے کہ اس وقت اللہ کا نام لے کر ایک بڑا نفع کمایا جا سکتا تھا، آخرت کا بڑا سرمایہ جمع کیا جا سکتا تھا، لیکن غفلت کی وجہ سے اس سے محرومی ہو گئی، اور یہ آخرت کا بڑا خسارہ ہے، آخرت کا بڑا نقصان ہے۔ تو جب ہم دعا پڑھ کر گھر سے نکلتے ہیں تو اس کا دوسرا بڑا فائدہ ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ ہمارا سارا وقت گھر سے باہر نکلنے کا یہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ فرشتے نیکیاں لکھنے میں مصروف رہتے ہیں۔ اور تیسرا فائدہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جن مقاصد کے لیے ہم گھروں سے نکلتے ہیں اللہ اس میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں، سہولت سے وہ مقاصد پورے ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے جب انسان گھر سے نکلتے وقت یہ کہتا ہے بسم اللہ، اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کے نام سے اپنے مقصد کی طرف چلتا ہوں، گھر سے نکلتا ہوں، اور اسی پر اعتماد کرتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور جتنی بھی ظاہری طاقتیں، قوتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں سب اللہ کی عطا کی ہوئی ہیں۔ میں بول رہا ہوں اللہ کی عطا سے بول رہا ہوں، ہم سارے سن رہے ہیں اللہ کی عطا سے سن رہے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں ہمارے ہی جیسے ہیں لیکن بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے۔ تو ہم نے اللہ کو ایسی کوئی درخواست نہیں بھیجی تھی جو وہ نہیں بھیج سکے، کہ اللہ نے ہمیں سماعت بھی عطا فرما دی اور قوت گویائی سے بھی مالا مال کر دیا، اور وہ درخواست پور نہیں کر سکے جس کی وجہ سے محروم رہ گئے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بس اللہ کی عطا ہے، چل رہے ہیں اللہ کی قوت اور طاقت سے، جو کچھ بھی ہے سب اس مالک کا دیا ہوا ہے۔ تو اللہ پر بھروسہ کر کے جب ایک آدمی نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بھروسے کو ٹھیس لگنے سے بچاتے ہیں۔ وہ مالک قدردان ہے، وہ اپنے بندوں کی نیکیوں کو نظر انداز نہیں کرتا۔ تو جب ہم اللہ پر بھروسہ کر کے گھر سے نکلتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کی لاج رکھتے ہیں اور مقاصد میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں، سہولت سے ہمیں ہمارے مطلوبہ مقاصد حاصل ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک بڑا فائدہ ہے۔ دعا مختصر سی ہے، آسان ہے، گھر سے نکلتے وقت پڑھ لینے میں کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا، لیکن فوائد کتنے حاصل ہو جاتے ہیں۔ گھر کو اور اہل خانہ کو تحفظ مل گیا، اور اسی طرح ہمارا یہ سارا وقت عبادت میں صرف ہو گیا،
اور مقاصد میں سہولت حاصل ہو گئی۔ یہ وہ ہیں جو سرسری نظر میں ہمارے ذہنوں میں نظر میں آ سکے۔ باقی کتنے ہی ایسے معاملات ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں، وہ مقاصد اپنی جگہ رہے، وہ فوائد اپنی جگہ رہے۔ اور اس پڑھنے سے، اللہ کے ذکر سے بندے اور اللہ کے بیچ میں ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے، ایک ناطہ قائم ہو جاتا ہے، یہ بھی اپنی جگہ۔ اور اسی طرح اللہ کا ذکر کرنے وقت جب ہم نکلتے ہیں تو راستے میں بھی اللہ کے ذکر کی توفیق ملتی رہتی ہے، یہ بھی اپنی جگہ فوائد ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں کہ سفر میں ان کی زبانیں مسلسل ذکر میں مصروف رہتی ہیں، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو غیبتوں میں، جھوٹ میں، بہتان میں اور اس قسم کی گفتگو میں اپنا سارا وقت صرف کر دیتے ہیں۔ تو یہ اپنی جگہ فوائد ہیں۔ تو بہرحال پھر جس وقت ہم گھر سے نکلتے ہیں تو ہمیں بازار میں جانا ہوتا ہے۔ عام طور پر بازاروں میں ہم لوگ جاتے ہیں، کسی نے تجارت کرنی ہے وہ اس غرض سے جاتا ہے، کسی نے کوئی چیز خریدنی ہے وہ اس غرض سے جاتا ہے، اور اسی طرح دفاتر ہیں، ملیں، فیکٹریاں ہیں جہاں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ تو وہاں جا کر ہمیں کیا کرنا ہے، اس کے لیے بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ جب ہم گھر سے نکلتے وقت سنت پر عمل کرتے ہیں تو آگے والے معاملات میں بھی اللہ تعالی ہمیں شیطان کے شر سے بچاتے رہتے ہیں، اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف اعمال کی توفیق ملتی رہتی ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان احب البلاد الی اللہ المساجد، کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے شہروں کی، آبادیوں کی زمینوں میں سے سب سے زیادہ پسند اور محبوب جگہ مساجد ہیں۔ اس لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ جتنا زیادہ وقت مسجد میں گزر جائے اچھا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی آگے ارشاد فرمایا وَأَبْغَضَ الْبَلَادِ إِلَى اللَّهِ السِّوَاقِ، السِّوَاق سوق کی جمع، کہ اللہ کی نظر میں مبغوض یہ غصے سے ہے، غضب، ناپسندیدہ کہہ لیں، اللہ کو غصہ دلانے والی جگہ کہہ لیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہاں پر بھی مغضوب کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ کو غصہ دلانے والی جگہیں، اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ جگہیں، وہ بازار ہیں۔ سب سے اچھی جگہ مساجد اور سب سے بری جگہ بازار ہے۔ اب ہم گھر سے نکل کر سب سے بری جگہ کی طرف چلے گئے، اور وہ بری جگہیں کوئی اپنی ذات کی وجہ سے بری نہیں ہے، وہ جگہیں جو بری بنی ہیں وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے بری بنی ہیں۔ فحاشی عریانی وہاں پر عروج پہ ہوتی ہے، جھوٹ بہتان وہاں عروج پہ ہوتا ہے، دھوکہ، ملاوٹیں، کیا کچھ وہاں پر ہوتا ہے۔ ان گناہوں کی وجہ سے وہ جگہ بھی اللہ کی نظر میں مبغوض بن گئی ہیں۔ وگرنہ فی نفسی ہی بازار عبادت گاہیں بھی ہو سکتی ہیں، اگر وہاں پر سارے ساتھی، سارے لوگ سچائی کی بنیاد پر کام کرنے لگے اور گناہ کی کوئی چیز بھی باقی نہ رہے، تو بازار بھی عبادت گاہیں ہیں۔ حلال رزق کمانا عبادت ہے، تجارت عبادت ہے، یہ سارے اعمال عبادت ہیں۔ شریعت نے ہمیں پہلی قوموں کی طرح رہبانیت کی تعلیم نہیں دی کہ سب کچھ چھوڑ چھڑا کر بس الگ تھلگ غاروں میں، پہاڑوں پہ، جنگلوں میں، صحراؤں میں چلے جاؤ اور وہاں پر بیٹھ کر زندگی گزارو۔ یہ ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ ہماری شریعت میں رہبانیت سے منع کیا گیا ہے۔ رہبانیت ٹھیک نہیں ہے۔ لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا، خرید و فروخت بھی کرنا، شادی بیاہ کرنا، اور یہ سارے معاملات، ان کا ہمیں حکم ہے۔ تو جو اللہ کا حکم ہے اس کو اللہ کے حکم کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے تو عبادت ہی عبادت ہے۔ جہاں عبادت ہوتی ہے وہاں خیر آ جاتی ہے،
اور جہاں سے عبادت نکل جاتی ہے، اس کی جگہ جرائم آ جاتے ہیں، تو وہاں پر شر آ جاتا ہے، اللہ کا غصہ آ جاتا ہے۔ تو بہرحال بازار ایسی جگہ ہیں جو اللہ کو غصہ دلانے والی جگہ ہیں، اور وہ جو غصہ آتا ہے وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا، کہ تاجر لوگ جب قیامت والے دن اٹھائے جائیں گے تو فاجر ہونے کی حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ فاجر گنہگار کو کہتے ہیں، نافرمان کو کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، فراڈ ہوتا ہے، ملاوٹیں ہوتی ہیں۔ یہی کام اگر دفتر میں ہوں گے تو دفتر بھی اللہ کی مبغوض جگہ، یہی کام اگر گھر میں ہوں گے تو گھر بھی اللہ کی مبغوض جگہ، اور یہی مل فیکٹری میں ہوں گے تو وہ بھی مبغوض جگہ۔ اللہ کو غصہ دلانے والی چیز یہ ہمارے اعمال ہیں، جہاں پر بھی ہوں گے وہاں پر یہ چیز وجود میں آ جائے گی۔ بلکہ یہی کام اگر مساجد میں ہونے لگ جائیں تو یہ قیامت کی نشانی ہے، اور اس کے بارے میں بڑی سخت وعیدیں ہیں، اس لیے کہ جگہ کی خصوصیت نہیں ہے۔ یہاں عبادت ہوتی رہے تو یہ بہترین جگہ ہے، اور بازار میں عبادت ہونے لگ جائے، سارے کام درست ہونے لگ جائیں تو وہ بھی نیکی کی جگہ ہے، رحمت برسنے کی جگہ ہے۔ تو غرض ہم جس جگہ کی طرف بھی بڑھتے ہیں اس جگہ میں اگر خدا نہ خواستہ گناہ اور برائی ہو رہی ہے تو اس کے حوالے سے ہمیں تعلیم دی گئی ہے، جس تعلیم کا تذکرہ انشاءاللہ ابھی کیا جائے گا۔ تو ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا الا من اتقى اللہ وبر وصدق، ہاں سوائے ان لوگوں کے، ان تاجروں کے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر تقوی ہے اور وہ نیکی کرتے ہیں اور سچ بولتے ہیں، یہ لوگ جب قیامت والے دن اٹھائیں جائیں گے تو یہ فجار نہیں ہوں گے، یہ فاسق و فاجر نہیں ہوں گے، گناہگار نہیں ہوں گے، اللہ ان سے ناراض نہیں ہوں گے۔ اور دوسری جگہ پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، یہاں پر بھی التاجر الصدوق، ویسے صادق کا لفظ ہوتا ہے سچا تاجر، لیکن تاجر کی جگہ پر صدوق یہ مبالغے کا صیغہ ہے، جس میں سچائی کا معنی زیادہ پایا جاتا ہے، کہ ایسا تاجر جس کی پہچان بن جائے سچائی، لوگوں کے اندر باتیں ہونے لگ جائیں کہ واقعی فلاں بندہ سچا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے، قیامت کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ لوگ کہا کریں گے کہ فلاں آدمی سچا ہوتا تھا، فلاں آدمی امانت دار ہوا کرتا تھا، یعنی اس حد تک سچائی اور امانت دنیا سے مفقود ہو جائے گی کہ لوگ کہا کریں گے کہ فلاں سچ بولا کرتا تھا، اور کسی آدمی کے بارے میں یہ شہرت ہو جائے کہ فلاں آدمی سچا ہے، فلاں آدمی امانت دار ہے، اپنا پرایا ہر بندہ محسوس کرنے لگ جائے کہ واقعی یہ جو بولتا ہے سچ بولتا ہے، اور جب بھی امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت نہیں کرتا، یہ پہچان بن جائے اس کی، ایسا تاجر مقصود ہے۔ التاجر الصدوق، کہ جو کثرت سچ کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں اچھا بن جائے، لوگ اس کے بارے میں سچے ہونے کی باتیں کرنے لگ جائیں، لوگ دوسری دکانوں کو چھوڑ کر، دوسری مارکیٹوں کو چھوڑ کر اس کے پاس جائیں کہ وہ سچ بول کر سودا بیچتا ہے اور وہ امانت دار بھی ہے۔ تو ان کا حشر قیامت والے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ نبی بھی نہیں ہیں، صدیق بھی نہیں ہیں، شہید بھی نہیں ہیں،
لیکن جو انعامات اللہ نبیوں کو دیں گے، صدیقین کو دیں گے اور شہداء کو دیں گے، وہ مقام اللہ قیامت والے دن اس کو بھی دیں گے۔ اس سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ مقصود یہ نہیں ہے کہ بازار اللہ کے غضب کی جگہ ہیں فی ذاتی ہی نہیں، بلکہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ایسی بنتی ہیں۔ اسی بازار میں بیٹھا ہوا اگر کوئی بندہ سچائی کی بنیاد پر کام کر رہا ہے تو اس کو بڑا اونچا مقام بھی ملتا ہے، بڑا اللہ تعالیٰ اس کو اچھا اجر بھی عطا فرماتے ہیں۔ رزق نصیب کا ہے وہ کم نہیں ہوتا، وہ مل کر ہی رہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت تم بازاروں میں جایا کرو، اور خود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بازار میں تشریف لے جاتے تو اس وقت یہ چوتھا کلمہ ہمارے ہاں معروف اور مشہور ہے، تو یہ پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ احادیث میں تھوڑے بہت لفظوں کا فرق بھی ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں بس ٹھیک ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، یہ الفاظ آپ پڑھا کرتے تھے۔ اس کے پڑھنے سے جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب بازار میں جاتے ہیں وہاں دنیا کی چمک دمک ہوتی ہے، اپنی طرف کھینچنے والی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، نظروں کے سامنے آنے والے بہت سارے گناہ کی چیزیں ہوتی ہیں، تو بازار میں قدم رکھتے ہی انسان یہ دعا پڑھتا ہے، گویا کہ اس چیز کا استحضار کر لیتا ہے، اپنے اندر اس احساس کو اجاگر کر لیتا ہے کہ ہم اللہ کے ہیں، اللہ کے پاس جانا ہے، زندگی بھی اسی نے دی ہے، موت بھی اسی نے دینی ہے، وہ اکیلا ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے پاس جانا ہے۔ تو اس احساس سے انسان کے اندر بہت سارے گناہوں کے داعیے مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے یہ بھی ہے کہ بلا ضرورت بازاروں میں نہیں جانا چاہیے۔ ہمارے ہاں خاص طور پر نوجوان لوگ یہ کوئی چیز نہ خریدنا نہ بیچنا کچھ بھی مقصود نہیں ہوتا، محض پھرنے ٹرنے کے لیے اور بسا اوقات گناہ کے ارادے سے قصداً بازاروں میں چلے جاتے ہیں، وہاں سارا دن پھرتے ہیں، گھومتے ہیں، ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے، تو بلا ضرورت وہاں جانا یہ درست نہیں ہے۔ تو جو سب سے بہترین جگہیں ہیں ان کی آبادکاری کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، اور جو سب سے بدترین جگہیں ہیں وہاں کی آبادکاری بھی ہمارے سامنے ہے۔ اسی سے ہمیں اندازہ لگا لینا چاہیے، اس میں نہ کسی یہودی کی سازش شامل ہے نہ کسی عیسائی کی سازش شامل ہے، یہ سراسر ہمارے اندر کا معاملہ ہے، ہمارا ذاتی معاملہ ہے۔ اس لیے اپنے گناہوں کے جواز کو گڑنے کے لیے اور قوموں پر اپنا بوجھ لادنے سے بہتر ہے کہ انسان خود کو سنوارنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔